اور جب دین کا ہم یہ تصور پیش کرتے ہیں نا کہ بس ایک دیومالائی تصور ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, سب کچھ خود بخود ہوتا رہے گا, اس سے جو کوئی بھی سمجھدار آدمی ہے وہ دین سے متنفر ہوتا ہے. یار یہ کیسا دین ہے بھائی؟ آپ کوئی کام نہ کریں, آپ کو پیسے ملتے رہیں گے. کیسے پیسے ملتے رہیں گے؟ تکیے کے نیچے سے پیسے مل جائیں گے. کیسے تکیے کے نیچے سے پیسے ملیں گے آپ کو؟ اب یہ آپ کسی کو سنائیں گے کہ بھئی آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے کام میں لگتے ہیں, اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں. اب دین کے کام میں لگنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کا کام کون کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو بھول گئے تھے؟ کیا انہوں نے اولاد کی تربیت نہیں کی؟ کیا انہوں نے اولاد کی شادیاں نہیں کروائیں؟ کیا شادیوں کے بعد جو مسئلے مسائل ہیں آپ نے اپنے بچوں کے وہ مسئلے مسائل حل نہیں کروائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول تھا, تمام ازواج مطہرات کے پاس آپ جاتے تھے, تمام کے پاس. عصر کی نماز پڑھی, ایک زوجہ کے پاس گئے, تھوڑی دیر بیٹھے, کوئی کام کاج ہے تو بتائیں, وہاں سے فری ہوئے, 5-10 منٹ بعد دوسری زوجہ کے گھر, 5-10 منٹ یہاں بیٹھے, تیسری زوجہ کے گھر. مغرب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج کے گھروں کا چکر لگا لیتے تھے, تاکہ اگر کسی بھی زوجہ کو مجھ سے کوئی کام ہے, کوئی ضرورت ہے, وہ ضرورت پوری ہو جائے. اب یہ نہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تو بس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا, حضرت حفصہ سے, کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنے عرصے تک دور رہ سکتی ہے. جب جنگیں شروع ہوئی نا تو لوگ جنگوں میں جاتے تھے جہاد کے لیے, کوئی سال بعد واپس آ رہا ہے, کوئی لمبے عرصے کے لیے. حضرت حفصہ نے بتایا, حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں, حضور کی زوجہ ہیں, ام المؤمنین ہیں. تو حضرت حفصہ نے بتایا کہ 4 مہینے تک عورت انتظار کر سکتی ہے. تو حضرت عمر نے حد لگا دی, پابندی لگا دی کہ بھئی 4 مہینے سے زیادہ کوئی مرد جہاد میں نہیں جائے گا. اگر وہ جہاد میں واپس آئے گھر, کچھ وقت گزارے, پھر جہاد میں جائے. اب یہ نہیں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں, دین کا کام ہے, تو آپ 10-10 سال گھر سے باہر رہیں. آپ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ 10 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے گھر سے غائب ہو جائیں. اور پیچھے بچوں کا کیا ہوگا؟ بھائی اللہ تعالیٰ, میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں, اللہ میرے بچوں کو پالے گا. اب جب کوئی عام آدمی آپ کے اس بیہیویئر کو دیکھے گا کہ یار یہ دین کا کام تو کر رہا ہے, اس کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے, اس کے بچے رول رہے ہیں, اس کی بیوی رول رہی ہے, وہ کسی سے بھیک مانگ رہی ہے, بچے اس کے بھیک مانگ رہے ہیں, وہ دین کے قریب آئے گا یا دین سے دور ہوگا؟ تو یہ جو دین سے وہ دور ہو رہا ہے, یہ دور کرنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں, حالانکہ حقیقت میں ہم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے, ہر چیز کو اللہ نے. باقی اللہ کی قدرت وسیع ہے, اللہ جب جو کرنا چاہے کر لے گا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی دین کے اس تصور کو سمجھیں, لوگوں کو بھی سمجھائیں. دین کا کام اگر کرنے جا رہے ہیں ہم آج کے دور میں, کوئی بھی اس کو اس سٹینڈرڈ پہ جا کے کریں, اس لیول پہ جا کے کریں جس لیول پہ جا کے آج کوئی بھی کمپنی, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی جا کے اپنے برانڈ کی مارکیٹنگ کرتی ہے, اس کے لیے جناب اشتہارات بناتی ہے, اس کے لیے جناب جو بھی وہ کرتی ہے, اس لیول پہ ہم جا کے سوچیں کہ یار ہم نے اس لیول پہ جا کے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے. اس کی مارکیٹنگ بھی ایسی ہو, اس کی کوالٹی بھی ایسی ہو, ہر چیز اس سٹینڈرڈ کی ہو. یہ کرنے کے بعد پھر ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا, اب ہم نے آپ پہ چھوڑ دیا. اور اگر کوئی ایسی بات کرے, کوئی ایسی بات جب ہم کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یہ جدید دور کے وہ ہیں, نئے مفتی آئے ہوئے ہیں, آج کل کے نئے اسکالر آئے ہوئے ہیں, نئے مفتی ہیں. تو بھائی یہ سیرت ہے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی مفتی صاحب, کوئی مولانا صاحب اس کو نہیں جھٹلا سکتا ان باتوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں. ہاں اگر کوئی ویسے ہی کہے کہ میں نہیں مانتا, بغیر دلیل کے نہیں مانتا, تو میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج نہیں. لیکن دلیل کی دنیا میں ان باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو اس سے بھرا ہوا ہے, ایک ایک پہلو میں یہ بات موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.